آپ یہ بتائیے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ میں نے کوئی ایسی چیز کوئی ثبوت نہیں دیکھا کہ کہیں پہ شہر کا کوئی کسی نے کہا ہو، آج تک ہمیں تو اس کا اوریجنل وہ ملا کوئی نہیں، اور ثابت کریں، لے کے آئیں کون سا ڈاکومنٹ، کیا چیز ہے۔ سویڈن کا بڑا کردار ہے آج جو ہے نا آزاد کشمیر میں جو کٹ پتلی حکومت ہے بلتستان، تو یہ پوری اس جموں کشمیر کی پوری اس اکائی کا سب سے مین حصہ ہے۔ پاکستان کا موقف میرا خیال ہے کہ پچھلے 78 سالوں میں انہوں نے جو ایکٹ کیا تھا، انہوں نے سارا کچھ اٹھا کے جولی میں دے دیا۔ وہ ان کے کوئی جو ہے نا یہ لالا جی کا کھیت ہے کہ جس میں آ کے جو ہے نا انہوں نے اس طرح کر کے صفائی کرنی ہے۔ کشمیریوں کو جانے دیں۔ پاکستان میں کون سے جو ہے نا فلاسفر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے جو ہے نا وہ صدر آتے ہیں اس ملک میں، ان کو جو ہے نا آپ کسی سے ملنے نہیں دیتے۔ کہہ رہا ہوں نا کہ کشمیریوں کو ان کا مسئلہ خود پیش کرنے دیں۔ اتنے بڑے بڑے سفارت خانے، اتنے بڑے بڑے ان کے بجٹ، کہ کیا وہاں پہ کسی نے اگر مجھے غدار شہدار لکھنا ہے تو وہ بالکل لکھ سکتا ہے۔ خواتین و حضرات کی خدمت میں السلام علیکم۔ میرے ساتھ سردار تیمور عزیز صاحب ہیں، ان سے تفصیلی گفتگو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ یہ یہاں پہ سویڈن میں کشمیر کونسل کے صدر ہیں، تو آج کی گفتگو ہم ان سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کریں گے، اور ہم یہ جانیں گے کہ کشمیر کے حوالے سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے، اور سویڈن میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کیا کوشش کی ہے، کس طرح کی یہاں پہ سرگرمیاں کرتے ہیں۔ تو سردار تیمور عزیز صاحب، ویلکم اگین۔ بہت شکریہ سر، آپ کے وقت کا، آپ کی محبتوں کا۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ دیکھیں، مسئلہ کشمیر سے سب سے پہلے مجھے اس ملک میں جس نے آشنا کروایا نا، تو اس شخص نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کی ایک میٹنگ میں گیا 2010 میں، تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا جو ہے نا آپ کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں یار تیمور، بات یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلاتے ہیں، کسی ایک کو ملے گی روشنی، دو کو ملے گی، باقی جو ہے نا جتنا ہم کر سکتے ہیں تو اتنا ہم کر رہے ہیں، باقیوں کا ہم کیا کریں۔ اور وہ شخص میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جناب ڈاکٹر عارف کسانہ صاحب۔ چلیں، وہ شکریہ، آپ نے جناب وہ بات یاد رکھی۔ اب ہم آپ کی روشنی جاننا چاہیں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ میرے خیال میں مسئلہ کشمیر جو ہے نا، میرے لحاظ سے نہیں، آپ کے لحاظ سے نہیں، میں کیونکہ کشمیری ہوں تو میں اسے اپنی ہی نظر سے دیکھوں گا، اور کہ یہ کیا ہے۔ میرے اس سے یہ جو ہے نا تقریباً 18 ملین لوگوں کی مستقبل کا سوال ہے۔ نہیں، یہ تو ایک آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی۔ ایک عام آدمی ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں کہ واٹ از دا کشمیر ڈسپیوٹ، تو آپ اس کو اسپیسیفائی کریں کہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ ظاہر انٹرنیشنلی ریکگنائز بھی ہے، تو آپ بتائیں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر بیسیکلی یہ ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ ون آف دا اولڈسٹ ایک ایشو ہے، جس کے فریق ہیں دو، ہندوستان اور پاکستان۔ اور لوگ کہتے ہیں 3 فریق ہیں، تیسرے کشمیری ہیں۔ یہ فریق ہیں، ایک ہوتے ہیں فریق اور ایک ہوتا ہے مالک۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ کشمیری مالک ہیں؟ آپ دیکھیں نا، پلاٹ ہے یا کوئی جگہ ہے تو اس کا ایک مالک ہوتا ہے نا، تو دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے میرا ہے، ایک کہتا ہے میرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ کشمیر کا یہ ہندوستان کہتا ہے یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، پاکستان کہتا ہے یہ ہماری شہرگ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کوئی ایسی چیز کوئی ثبوت نہیں دیکھا کہ کہیں پہ شہرگ کا کوئی کسی نے کہا ہو۔ اور ایک اور چیز، اگر کسی نے شہرگ کہا بھی ہے تو مجھے کیا؟ چلیں، آپ نے ابھی جو آپ نے بات کی، ہم یہی شروع کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ کشمیری جو ہے بنیادی طور پہ ان کا یہ مسئلہ ہے، اور اس کے 2 فریق ہیں، ہندوستان اور پاکستان۔ سب سے پہلے ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان کا کشمیر پہ اپنا ایک موقف ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ جو قانون آزادی ہند تھا، اس کے تحت جو ریاستوں کے حکمران تھے ان کو حق تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی الحاق کریں یا خود مختار ہوں، اور اس اصول کے تحت تمام ریاستوں نے اپنے اپنے فیصلے کیے۔ اور ہندوستان یہ کہتا ہے کہ مہاراجہ کشمیر نے 26 اکتوبر 1947 کو ہمارے ساتھ الحاق کیا تھا، جس کے بعد ہماری فورسز کشمیر میں گئی تھی۔ آپ ہندوستان کے اس موقف کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کرسٹوفر لیمبرٹ، ایک میرا نہیں ادھر کا ہی جو ہے نا ایک لکھاری ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ایکسیکشن کا جو ڈاکومنٹ ہے جو انڈیا کہتا ہے، آج تک ہمیں تو اس کا اوریجنل وہ ملا کوئی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت کے لحاظ سے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ جو ہے نا 26 اکتوبر کو جب یہ چیز یہ ہو رہی ہے تو اگلے ہی دن جا کے وہ سائن بھی ہو کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت مہاراجہ اپنی جان بچا رہا تھا اور اسی وقت اس نے سائن بھی کر دیا۔ یہ ہم تو اس ڈاکومنٹ کو اس طرح دیکھتے ہی نہیں ہے کہ اس کی ثابت کریں، لے کے آئیں کون سا ڈاکومنٹ، کیا چیز ہے۔ بعد میں آنے والے کچھ اور کہہ رہے ہیں،
اور لکھنے والے کچھ اور کہہ رہے ہیں. یعنی آپ اس ڈاکومنٹ کی ایتھینٹسٹی پہ سوالیہ نشان لگا رہے ہیں. میں نہیں لگا رہا, یہ جو ہے نا لکھنے والے لگا رہے ہیں. اچھا, ہندوستان کا اس سے اگلا موقف یہ, ہندوستان یہ کہتا ہے جی کہ اس کے بعد غالباً 1957 میں مقبوضہ کشمیر کی جو اسمبلی تھی اس نے ہمارے ساتھ الحاق کیا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ جو کشمیری لیڈر تھے شیخ عبداللہ, انہوں نے اندرا گاندھی کے ساتھ ایکارڈ کیا 1974 فروری میں, انہوں نے ہمارے ساتھ الحاق کیا. تو انڈیا جو ہے وہ ان سب چیزوں کو پیش کرتے ہوئے پھر وہ کہتا ہے جی انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے تحت پوری کی پوری ریاست جموں کشمیر, جس میں آزاد کشمیر و گلگت بلتستان کو بھی وہ کہتے ہیں سارے کا سارا انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے. ان کا آئین بھی اس کو مانتا ہے, ان کی پارلیمنٹ بھی مانتی ہے. آپ کیوں نہیں مانتے؟ مجھے یہ بتائیں کہ 13 اگست 1948 کو یہ یونائٹڈ نیشن میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد کہ جی ان کو یہ جو کشمیری ہیں, یہ جو لوگ ہیں جو میزریبل سچویشن میں, ان کو جو ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں گے. یہ نہ کشمیری لے کے گیا, نہ پاکستان لے کے گیا, پنڈت جواہر لال نہرو لے کے گیا, وہی لے کے گیا. ٹھیک ہے, اس نے اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان نے اس پہ تقریباً 2 درجن سے زیادہ ریزولوشنز پاس کی. اس کا حصہ تھے یہ. ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشن نے پاس کی. سویڈن کا بڑا کردار ہے. پھر اس میں ایک ریزولوشن یہ ہے کہ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان یا جموں کشمیر کی اسمبلی جو ہے نا وہ اس چیز کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتی, وہ ایکسیشن کسی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ آلریڈی کیس جو ہے نا یونائٹڈ نیشن میں ہے. اسی اسنا میں ایک اور چیز آ جاتی ہے, چاہے وہ 74 میں ہے یا اس سے پہلے 72 کا جو آپ کا شملہ معاہدہ ہے. شملہ معاہدہ میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بکواس ترین چیز اور ایک انلیگل کام کیا تھا دونوں ملکوں نے, اتنے بڑے ملکوں نے, کہ جب یہ معاہدہ آلریڈی یہ یونائٹڈ نیشن میں ہے, آزاد کشمیر کی یا جموں کشمیر کی یا گلگت بلتستان کی اسمبلی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ جو ہے نا ہم نے کس کے ساتھ ہلاک کرنا ہے, تو تم دونوں کون ہوتے ہو کہ کہتے ہو جو ہم یہ مسئلہ آپس میں بیٹھ کے حل کریں گے؟ بائی لیٹرلی کیسے کرو گے جب یہ مسئلہ ہی پہلے سے جو ہے نا وہی کورٹ میں موجود ہے, جو یونائٹڈ نیشن میں موجود ہے. تو یہ سارے کے سارے ایسے ہی بس ان کی ایک طرح کے وہ ٹوپی ڈرامے کہ ایک دوسرے پہ لگا رہا ہے. اس کے بعد جب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ جو وزیر اعلیٰ تھے مقبوضہ کشمیر کے, پہلے وزیر اعظم بھی رہے, انہوں نے جب الحاق کیا فروری 1974, کوئی بھی کرے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں. اب میں اٹھ کے ہلاک کر دیتا ہوں پاکستان کے ساتھ, تو آپ مان لیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اب آج جو ہے نا آزاد کشمیر میں جو کٹ پتلی حکومت ہے وہ کرتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہلاک کر دیا, ہو جائے گا. تو پھر جیسے گلگت بلتستان کا کہتے ہیں جی انہوں نے گلگت بلتستان الحاق کیا پاکستان کے ساتھ, تو وہ بھی نہیں مانتے. آپ جو ہے نا وہ جو کراچی پیکٹ ہے, آپ نے تو وہ دیکھا ہوگا, آپ نے وہ پڑھا بھی ہوگا. یہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی تو سب سے بڑا کلیم ہی کیا ہے کہ وہ کراچی پیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو گلگت بلتستان تو یہ پورے اس جموں کشمیر کی پوری اس اکائی کا سب سے مین حصہ ہے, آپ اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں مانتے اس چیز کو. آپ ہندوستان کے کلیم کو اس لیے تسلیم نہیں کر رہے کہ یو این ریزولیشنز جو ہیں اس کے تحت کشمیر کا کوئی علاقہ یا کوئی فرد, خواہ مقبوضہ کشمیر ہو, آزاد کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو, یا کوئی لیڈر ہو, اپنے طور پہ ریاست کا فیصلہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا کلیم بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. یہ کیسے ہے؟ اس ریزولوشن کے اوپر دونوں ہندوستان اور پاکستان نے 1957 کی یا 54 کی ریزولوشن ہے, 24 نمبر ہے, یا نمبر ایگزیکٹلی میں بھیج سکتا ہوں آپ کو, کہ انہوں نے وہ کہا ہوا ہے کہ جو ہے نا یہ ان کی کوئی اسمبلی نہیں کر سکتی. اگر میرے اپنے ریاست کی اسمبلی نہیں کر سکتی تو ہندوستان اور پاکستان کیسے کر سکتے ہیں؟ چلے ہندوستان کے موقف وہ اپنے قانون میں جو مرضی وہ کر دیں. اب کل پاکستان اپنے قانون میں جو ہے نا وہ لکھ دے کہ امریکہ بھی ہمارا حصہ ہے, ہو جائے گا. نہیں, پاکستان اور ہندوستان کے موقف میں واضح فرق ہے, کیونکہ پاکستان کا جو 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی ہے, پاکستان ریاست جموں کشمیر کو اپنا حصہ نہیں کہتا. پاکستان کے جو آزاد کشمیر کی جو سٹیزنز ہیں, ان کو جو نادرا کا کارڈ آتا ہے اس پہ بھی اس میں سٹیزن آف جموں کشمیر لکھا ہوتا ہے, یعنی وہ اس کو پاکستان کی پاپولیشن میں شمار نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں ہے. تو پاکستان اور ہندوستان کے موقف میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ پاکستان کا موقف میرا خیال ہے کہ پچھلے 78 سالوں میں یہ وہیں پہ کھڑے رہے جو انہوں نے اپنے 1973 کے آئین میں جو آرٹیکل 257 کو انہوں نے لیا تھا کہ کشمیریوں سے ہمارا تعلق کیا ہوگا. لیکن ہندوستان نے 2019 میں اپنے جو 1950s کا جو 370 اور 35A ہے اس کو جب ابروگیٹ کیا تو انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا.
تو پاکستان کا موقف کافی عرصے سے اصولی موقف ہے، اور انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں جتنا کچھ کر سکتے تھے کیا بھی ہے، جنگیں بھی لڑی ہیں، لیکن سب سے مین چیز جو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، پاکستان کو کشمیریوں کو فرنٹ فٹ پہ لے کے آنا چاہیے تھا۔ اچھا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ نے جو بات کی ہے، ہندوستان کلیم کرتا ہے کہ کشمیر میرا حصہ ہے، میں نے بتایا جو 3-4 آرگومنٹس، آپ بالکل نہیں مانتے، چلیں ٹھیک ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس جو آزاد کشمیر ہے یا گلگت بلتستان زیر انتظام ہے، اس کی کوئی قانونی کوئی ڈاکومنٹری پروف کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے یا کسی اسمبلی نے یہ معاہدہ کیا ہوگا پاکستان کا آزاد کشمیر کے ساتھ، یا کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاہدہ، یا کس قانون کے تحت جو ہے وہ پاکستان کے وزیر انتظام ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا تو ایک تو سب سے مین چیز ہے جو انہوں نے 1974 کا جو ایکٹ کیا ہوا ہے، جو آزاد کشمیر اس وقت کون تھے، عبد القیوم خان صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ایکٹ کیا تھا، انہوں نے سارا کچھ اٹھا کے جولی میں دے دیا آزاد کشمیر کے سارے 52 یا 54 جو سبجیکٹس ہیں ان میں سے جو ہے نا، میرا خیال ہے سارے کے سارے ہی دیے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 2018 میں جو ہے نا اس کی یہ فاروق حیدر خان صاحب کی گورنمنٹ میں کافی ساری چیزیں لی بھی گئیں، پھر واپس انہوں نے وہ کر لی، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کا پاکستان کے قانون میں تو ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے جو 257 ہے، اور جو جب وہ اس کی پاکستان اپنے آئین کی ڈیفینیشن کرتا ہے تو اس میں بھی جو ہے نا وہ ہمیں کچھ وہ نہیں کر رہا، ہم جو ہے نا وہ شاید ہمارے ہی اس میں جو ہے نا یہ جو ایکٹ ہے اس کے تھرو ہی ہم ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا چلے کشمیری کی بات کرتے ہیں اب۔ تیسرا جو اس کا فریق ہے، یا آپ کہتے ہیں اصل مالک جو ہے وہ کشمیری ہیں، کشمیری بھی تو متحد نہیں نا، کشمیریوں میں بھی تو ڈفرینٹ جو ہے وہ آئیڈیالوجیز ہیں، پرو انڈیا بھی ہیں، پرو پاکستان بھی ہیں، انڈیپینڈنس والے بھی ہیں، پھر انڈیپینڈنس والوں میں بھی الگ الگ گروہ ہیں، جماعتیں ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی تحریک آزادی کو ایک بڑا دھچکا یا نقصان کشمیریوں کے اپنی نا اتفاقی نہیں ہے؟ سویڈن میں کتنی جماعتیں ہیں؟ نہیں، سویڈن کا نہیں، ویسے سوال پوچھ رہا ہوں، نہیں، سویڈن کا اس سے آپ کا کیا کمپیریزن کریں گے؟ میں وہی تو اسی طرف تو آؤں گا نا۔ نہیں، سویڈن ایک آزاد ملک ہاں، ہے، آزاد کہنے کا مقصد یہ ہے آزاد کہ ملک ہے، اور یہ جماعتیں جو ہیں وہ اس ملک کو چلانے کے لیے ہیں۔ بالکل، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، پوری ریاست میں اگر 20 بھی جماعتیں ہیں نا جو جن کے مختلف آئیڈیالوجیز ہیں، دیٹ ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے، منزل ایک ہے۔ کوئی ایسی کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے کہ وہ جو کہتی ہو کہ کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہ ملے؟ کیا جے کے ایل ایف والے نہیں کہتے؟ کیا پی ایم ایل یا جتنی بھی آزاد کشمیر میں اور جو ہیں یا وہاں پہ ہیں، کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ انہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملے؟ سب کا ایک موقف ہے، رستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، منزل ایک ہی ہے ہماری۔ اچھا، اس سب کے باوجود ابھی دیکھیں کتنی مدت ہو گئی، 47 سے اب تک ہزاروں کشمیری جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، اور ایک طویل داستان ہے اس قربانیوں کی۔ اس سب کے باوجود مسئلہ کشمیر عالمی توجہ کیوں حاصل نہیں کر سکا؟ مسئلہ کشمیر عالمی توجہ اس لیے نہیں حل کر سکا کہ اب اگر آپ کہیں کہ فلسطین کا مسئلے کے لیے سعودی عرب کو آگے کریں گے کہ جا کے جو ہے نا دنیا میں یونائٹڈ نیشن میں آگے جا کے پیش کرے، تو پھر جو ہے نا فلسطین کو تو کوئی نہیں جانے گا نا، کشمیریوں کو جانے دیں۔ ہماری جتنی بھی لیڈرشپ جو آزاد کشمیر میں موجود ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کمپیئر کر کے دیکھیں نا، ہماری آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کیا پاکستان کی لیڈرشپ سے کم ہے؟ کمپیئر کریں نا، پاکستان میں کون سے جو ہے نا فلاسفر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جانے دیں، ان کو بات کرنے دیں۔ ہمارے جو ہے نا وہ صدر آتے ہیں اس ملک میں، ان کو جو ہے نا آپ کسی سے ملنے نہیں دیتے۔ نہیں، یہاں پہ جب پاکستان آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ آئے تھے سردار مسعود، آپ ان کے ساتھ ہی تھے، یہاں پہ کچھ دن رہے، انہوں نے کشمیریوں پاکستانیوں سے خطاب بھی کیا، غالباً 3-4 دن وہ یہاں پہ رہے تھے۔ جی، ان کی سویڈش وزارت خارجہ سے ان لوگوں سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں؟ بھائی نہیں ملنے دے رہے نا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ کشمیریوں کو ان کا مسئلہ خود پیش کرنے دیں۔ وہ تو خود ایمبیسڈر رہے ہیں، ایمبیسڈر رہے، لیکن وہ ایمبیسڈر آپ کو تو ساری بات کا پتہ ہے کہ وہ کتنے کیا کر سکتے ہیں وہ۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا پاکستان ایک بولڈ سٹیپ لے، جو ڈائسپورا ہے، کشمیری ڈائسپورا ہے، اور جو کشمیری جو بیس کیمپ جس کی بات کی گئی تھی، بیس کیمپ کا کیا مطلب، نام کیوں رکھا گیا تھا کہ ان لوگوں کو دنیا میں جا کے بات کرنے دیں۔ یقین کریں کہ سنیں گے۔ سرکن کوسے جیسا بندہ مجھے کہتا ہے کہ یار بتاؤ تم کدھر رہتے ہو، میپ نکال کے، ہاں جی کدھر رہتے ہو۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ایک اور جو آرگنائزیشن تھی کشمیر کے حوالے سے،
تو وہ اب جو ہے نا یہ یہاں پہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا چیئرمین بناؤ، ہمیں جو ہے نا صدر بناؤ، ان کو الف بے کا نہیں پتا کشمیر کا، اور جو جہاں پہ آپ نے جانا ہے وہ کہتے ہیں اچھا تم تو پاکستان سے ہو، تم کیوں، پاکستان تو فریق کے ہے، تو یہ تو ہمیں جو ہے نا جب تک موقع نہیں دیں گے تو کیسے یہ چیزیں یعنی آگے آپ کا چلیں گی؟ خیال یہ ہے کہ جب تک کشمیریوں کو خود موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ عالمی سطح پہ خود بات کرے، یعنی جیسے وہ آزاد کشمیر کے صدر تھے اور قائد اعظم سیکرٹری کیچ خورشید، انہوں نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر کی ریاست کو حقیقی معنوں میں جو بیس کام پہ اس کو موقع دیا جائے، یہ بات کرے تو پھر لوگ سنیں گے کشمیر بیس کا بالکل. اور ایک اور کام کریں آپ اس چیز میں بتائیں قانون ہے یا نہیں ہے مجھے اس کا، کیا ان لوگوں کو اتنے بڑے بڑے سفارت خانے، اتنے بڑے بڑے ان کے بجٹ، کہ کیا وہاں پہ یہ کشمیر ڈیسک نہیں اوپن کر سکتے؟ آپ واشنگٹن کا سفارت خانہ آپ نے دیکھا ہوگا، پورا جو ہے نا ایک محلہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ باقی دنیا میں دیکھیں کشمیر ڈیسک کام کرے، وہاں پہ ایک کشمیری کو بٹھائیں. آپ کے روزانہ لوگ آتے ہیں نا اسی ملک سے تعلق رکھنے والے، ان کو پتہ چلے گا کہ نہیں پتہ چلے گا؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کشمیر پہ ایک وقت تھا کہ زیادہ بات ہوتی تھی، اب آہستہ آہستہ اس پہ سفارتی بات بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اور آج آ کے 5 فروری کا دن رہ گیا ہے جس پہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ہے نا پچھلے سال کشمیریوں نے کیا کیا ہے، 2 روپے یونٹ کہ 3 روپے یونٹ آٹے کی سبسڈی، تمر کا ڈنڈا، وہ تو بڑا مشہور ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہی گاؤں سے اٹھنے والی یہ تحریک ہے جو جس کا آج ہر ایک آزاد کشمیر کے بندے کو فائدہ ہو بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، لوگوں نے پھر اٹھ جانا ہے. تو آپ بتائیے یہ کشمیر ایکشن کمیٹی کیا ہے، یہ کیا چاہتی ہے، اور اس میں یہ کیا پولیٹیکل پارٹی ہے؟ نہیں، یہ صرف یہ چاہتی ہے کہ جو حقوق ہمارے ہیں، جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے، اور وہ حقوق کی لسٹ بہت لمبی ہے، 2-4 ملے ہیں، اس میں سے ابھی تو 250 ارب جی ایس ٹی کا رہتا ہے. اگر آپ نے آزاد کشمیر کے کورٹ کی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے، 250 ارب پاکستان نے دینا ہے، 23 ارب میں جو ہے نا ٹرکا دیا نے. اچھا، تو اس لیے مطلب جو ہے نا وہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، میری زمین کے اوپر سے جو ہے نا لائن لے کے گئے ہوئے ہیں، پیسے مجھے نہیں دے رہے، میں اس زمین کے اوپر جہاں سے بجلی گزر رہی ہے میں وہاں پہ کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا، یہ ایک اور مزے کی بات، یہ آزاد کشمیر ہے، یہ درمیان میں دریائے جہلم ہے، اور یہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، سارے کے سارے کھمبے آزاد کشمیر سے گزر کے جائیں گے، پاکستان سے کیوں نہیں گزر کے لے کے جا رہے؟ مقبوضہ کشمیر میں جو کیے تھے وہاں کی حکومت نے اقدامات، خصوصاً 2019 میں جب انہوں نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، سارا کچھ کیا، تو اس وقت تو شروع میں تو خاصا پاکستان میں بھی جوش و جذبہ رہا، آزاد کشمیر میں آہستہ آہستہ خاموشی ہو گئی، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی آپ کیا سمجھتے نہیں کہ وہاں کے لوگوں نے اس چیز کو ایک حد تک قبول کر لیا کہ اب شاید یہی ہے؟ تکیہ سمجھتے ہیں نا آپ؟ اب بتائیں. تکیہ، اب بتائیں. تکیہ مطلب خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا چیزیں ختم ہو چکی ہیں، تھوڑا سا جب آدمی اگر 2 قدم پیچھے ہٹے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہار گیا ہے، وہ شاید جو ہے نا اپنا ایک کسی رفتار کے لیے، کسی ایک اچھی موومنٹ کے لیے جو ہے نا وہ شاید 2 قدم ہٹا ہو. بڑا مزہ آیا جی آپ سے گفتگو پہ، اور یہ چونکہ جتنا پرانا مسئلہ ہے اس پہ اتنی ہی لمبی گفتگو اس کے ہر پہلو پہ ہو سکتی ہے. بالکل، تو پھر کبھی ہم دوبارہ بیٹھیں گے، انشاءاللہ. اس کے مزید جو پہلو رہ گئے ہیں ان پہ ہم بات کریں گے، اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اپنی رائے، اور اس حوالے سے انہیں کیسا لگا. آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دس انٹرویو، دس کنورسیشن، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر ملیں گے. ایک چھوٹا سا پیغام یہ کہ کسی نے اگر مجھے غدار شہدار لکھنا ہے تو وہ بالکل لکھ سکتا ہے. نہیں، غدار کیوں لکھنا ہے؟ لکھتے رہتے ہیں نا، مجھے کہا بھی گیا، مجھے بہت سارے دوستوں نے پھر فون کر کے کہا بعد میں غلطی ہو گئی ہے، نہیں تم ٹھیک کہہ رہے تھے. کس وجہ سے غداری کیا کیا آپ؟ غداری یہ کہ جو ہے نا کشمیر کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی دوسرے کے اگینسٹ اس کو لگتی ہے. جب آپ کشمیری ہیں تو باقی 2 فریق ہیں تو آپ کو اگینسٹ لگتی ہے، لیکن وہ اگینسٹ نہیں ہوتی، وہ میرے اپنے حق کی بات ہوتی ہے. چلیں، اچھا کیا آپ نے وضاحت کر دی. بہرحال جناب آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ جناب تیمور صاحب. بہت بہت شکریہ سر.
شکریہ.